اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل مسیح مل نہیں ہے المسیح مسیح ابن مریم علیہ السلام کے بیٹے. مل مسیح ابن مریم مسیح ابن مریم نہیں ہے الا مگر رسول یعنی مسیح ابن مریم کا منصب رسول کا ہی ہے، وہ رسول ہی ہے. قد بے شک خلت گزر چکے ہیں من سے قبل ہی ان سے پہلے الرسل کئی رسول، بہت سے رسول. قد خلت من قبل الرسل بے شک ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. وَأُمُّهُ اور أُمُّهُ ان کی ماں. یہ ہا پیش ہو جو آتی ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا، یہ واحد ضمیر کے لیے آتی ہے، واحد ضمیر غائب کے لیے، اس کے لیے یہ ہو ضمیر استعمال ہوتی ہے. فرمایا وَأُمُّهُ اور ان کی ماں، یعنی اس کی ماں اور ان کی ماں صدیقۃ، صدیقہ تھی، صاحب صدق تھی، سچ بولنے والی تھی اور سچائی پر عمل کرنے والی تھی، صاحب صدق تھی. کانا وہ دونوں تھے، کانا کاف زبر الف کا، نون زبر نا. اگر الف کے بغیر ہو کانا تو وہ ایک کے لیے آتا ہے، وہ ایک مرد کے لیے آتا ہے. اور اگر دو ہو کانا الف ساتھ آ جائے تو یہ دو کی طرف اشارہ کرتا ہے، تثنیہ کے لیے. تو فرمایا کانا وہ دونوں تھے، یاکلانی کھاتے، الطعام کھانا، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. انظر تم دیکھو، اے حبیب تم دیکھو، آپ ملاحظہ کریں، کیفا کس طرح، نبینو ہم بیان کرتے ہیں، لہم ان کے لیے، الآیاتی آیات. اے حبیب آپ دیکھیں کہ ہم ان کے لیے کس قدر وضاحت سے آیات بیان کرتے ہیں. ثم پھر، انظر آپ دیکھیے، یہ پھر حضور کو ارشاد ہے، ثم انظر پھر آپ دیکھیے، انا کس طرح، یؤفکون وہ پھرے جا رہے ہیں، یؤفکون وہ پھرے جا رہے ہیں، کترائے جا رہے ہیں حق سے، وہ کس طرح حق سے پھرے جا رہے ہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے جو نصارہ کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس کی جڑ کاٹ دی ہے، اور عقلی لحاظ سے ان کے عقیدہ تثلیث اور عقیدہ الوہیت اس کا رد کیا ہے. پہلے حقیقت کو بیان کیا، فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہ یہ جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں جو الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ خدا تھے یا خدا ہے، یا عقیدہ تثلیث رکھتے ہیں کہ تین خداؤں میں سے ایک ہے، تو فرمایا ان کا یہ کوئی منصب نہیں، نہ وہ خدا ہے، نہ خدا کے بیٹے ہیں، اور نہ وہ تثلیث ہے، بلکہ فرمایا الا رسول، ان کا منصب یہ ہے کہ وہ رسول ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہ مسیح ابن مریم کا منصب یہ ہے کہ وہ رسول ہے. اس کے علاوہ جو یہ بڑھاتے ہیں وہ جھوٹ ہے اور بطلان ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. پھر آگے فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. فرمایا جس طرح یہ رسول ہے اس طرح ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ہر ایک کا اپنا اپنا مقام تھا، اپنا اپنا منصب تھا. حضرت ان کے جو ہم زمانہ تھے، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، پھر ان سے پہلے جو جلیل القدر رسول ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر ان سے پہلے جو جد الانبیاء ہوئے جن سے بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا اور بنی اسماعیل کا سلسلہ چلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، پھر ان سے بھی پہلے حضرت نوح علیہ السلام، پھر ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام. تو اللہ تعالی نے فرمایا ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں.
تو جس طرح وہ رسول تشریف لائے دنیا میں اور انہوں نے لوگوں کو حق کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، رسالت کی دعوت دی، اللہ کے احکام کی دعوت دی، لوگوں کو حق کی طرف بلایا، لوگوں کو توحید و رسالت کی طرف بلایا، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا، تو اسی طرح یہ بھی منصب رسالت کے ساتھ فائز ہوئے ہیں، یہ بھی منصب رسالت کے ساتھ فائز ہوئے ہیں۔ یہ بے شک ان کا لقب کلیم اللہ، ان کا لقب کلمت اللہ ہے اور روح اللہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لیکن فرمایا کہ اتنے معجزات اور اوصاف ہونے کے باوجود یہ اللہ کے رسول ہی ہیں، ان کا منصب رسالت ہے، یہ منصب الوہیت پر فائز نہ ہوئے۔ جس طرح باقی انبیاء کرام اور رسول دعوت دیتے رہے، اسی طرح یہ بھی لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہے۔ تو یہ اللہ تعالی نے پہلے ان کا منصب رسالت واضح کیا، پھر آگے فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں صاحب صدق ہے، ان کی ماں صاحب صدق ہیں، یعنی وہ صاحب صدق ولیہ ہیں، اپنے عمل میں، اپنے حال میں، اپنے کردار میں، اپنے افعال میں، اپنے اقوال میں وہ صدیقہ ہیں، سچ بولنے والی ہیں، اپنے حال کے لحاظ سے بھی صدیقہ ہے، اپنے اعمال، اپنے اقوال کے لحاظ سے بھی صدیقہ ہے۔ یہ اللہ تعالی نے ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام ان کی صدیقیت کو بیان فرما دیا۔ اب یہ بڑا اہم، یہاں اللہ تعالی نے چونکہ نصارہ کا رد کیا، تو یہاں اللہ تعالی نے ان کی جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ رسول ہیں، اس طرح ان کی والدہ کے بارے میں فرمایا وہ صدیقہ ہیں۔ بعض مسلمانوں کے اندر آئمہ نے ان کو یہ شبہ ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام، کیونکہ فرشتوں نے ان سے کلام کیا تھا، جس طرح سورہ مریم میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ آل عمران میں بھی ذکر ہے، تو حضرت مریم علیہ السلام سے فرشتے نے کلام کیا تھا، تو بعض اماموں کے ذہن میں یہ گزرا کہ شاید وہ رسول تھی۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جمہور آئمہ، اکثر اور جو جمہور ہے، اکثر آئمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ جو انبیاء کرام اور رسول تشریف لائے وہ صرف مرد تھے، عورتوں میں کوئی بھی نبیاں اور رسول نہیں بنی۔ اللہ تعالی نے جن کی طرف بھی وحی بھیجی، نبوت کا، رسالت کا منصب عطا کیا، وہ صرف مرد حضرات تھے۔ اس پر قرآن مجید کی نص ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 109، سورہ یوسف آیت نمبر 109، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، فرمایا ہم نے آپ سے پہلے سوائے مردوں کے کسی کو رسول نہیں بھیجا، یعنی ہم نے آپ سے پہلے جن کو بھی رسول بھیجا ہے وہ مرد ہی تھے۔ نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے رہے، من اہل القریٰ، بستیوں کے رہنے والوں میں سے، یعنی مختلف بستیوں کے رہنے والوں میں سے جتنے بھی آئے وہ مرد آئے جن کی طرف ہم وحی کرتے رہے۔ یہ سورہ یوسف آیت نمبر 109 میں اللہ تعالی نے بیان فرما دیا۔ تو یہ چونکہ بڑا اہم مقام تھا، ان کا مقام واضح کرنے کے لیے، اگر وہ رسولہ ہوتی، نبیہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما دیتا، اگر وہ مرسلہ ہوتی، اللہ کی طرف سے کوئی رسول بھیجی گئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما دیتا کہ ان کی والدہ بھی وہ بھی مرسلہ تھی، یعنی انہیں رسالت کا منصب دیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، کہ ان کی ماں صدیقہ تھی، صاحب صدق تھی، سچ بولنے والی اپنے قول عمل حال میں۔ پھر آگے فرمایا کانا یأکلان الطعام، فرمایا وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ کیوں ذکر کیا؟ اس کی 3 توجیحات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کی۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کا اس لیے ذکر کیا کہ جو بندہ بھی کھانا کھاتا ہے وہ عبد ہو سکتا ہے، معبود نہیں ہو سکتا،
کیونکہ جو معبود ہوتا ہے، جو الہ ہے، الہ واحد ہے، جو معبود برحق ہے، وہ کھانا کھانے سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ خدا کھانا کھانے سے پاک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا، ان کی بشری صفات کو ذکر کیا، ان کی بشری صفت کو، انسانی صفت کو یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. پہلی بات، پہلا فرمایا کہ ان کی ماں صدیقہ ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، 3 توجیہات ہیں اس میں. نمبر 1، ہر وہ شخص جس کی ماں ہو، یعنی جو بندہ کسی کے بطن سے پیدا ہوا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حادث ہے. وہ حادث ہے، یعنی وہ پہلے موجود نہیں تھا، بعد میں موجود ہوا. پہلے موجود نہیں تھا، بعد میں موجود ہوا. اور وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آیا. تو جس بندے کے اندر یہ صفت ہوتی ہے وہ مخلوق ہوتی ہے، خالق نہیں ہوتا. مخلوق ہوتا ہے، خالق نہیں ہوتا. دوسری بات، یہاں پر میں حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں دونوں کھانا کھاتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں اپنی جسمانی نشو و نما کے لیے، اپنی جسمانی بود و باش کے لیے، نشو و نما کے لیے اور اپنے جسم کی پرورش کے لیے کھانے کے محتاج تھے. تو جس بندے کو کھانے کی حاجت ہوتی ہے وہ بھی مخلوق ہوتا ہے، خالق نہیں ہوتا. وہ بھی مخلوق ہوتا ہے، خالق نہیں ہوتا، کیونکہ خالق کھانے سے پاک ہے، وہ ذات کھانے سے پاک ہے. تیسری اس میں توجیہ کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ خدا ہوتے، کیونکہ ان میں ٹرینیٹی عقیدہ تثلیث کا ایک یہ بھی عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اور اللہ تعالی، یہ تینوں ملا کر ایک خدا ہے. جس طرح کل میں نے ایک ٹرینیٹی ان کا عقیدہ تثلیث کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان تینوں کو ملا کر ایک خدا بناتے ہیں. اسی طرح ان میں بعض فرقے اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام، ان تینوں کو ملا کر ایک خدا بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد کر دیا. اب تیسری توجہ اس میں یہ ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ معاذ اللہ خدا ہوتے تو وہ خلق پر اور ایجاد پر خود قادر ہوتے، یعنی وہ تخلیق پر، آگے بنانے پر، مخلوق کو پیدا کرنے پر خود قادر ہوتے. لیکن وہ چونکہ اپنی بھوک مٹانے پر، اس پر بھی کھانے کے محتاج تھے اور اپنی بھوک مٹانے پر بھی قادر نہ تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا ان کو بشری اوصاف کے ساتھ بھیجا اور بشری لباس میں بھیجا. تو اس لیے چونکہ وہ اپنی بھوک وغیرہ مٹانے پر بھی قادر نہ تھے، اس لیے وہ مخلوق ہوئے، خالق نہ ہوئے. مخلوق ہوئے، خالق نہ ہوئے. اور پھر جب ہم انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں، نیو ٹیسٹامنٹ، عہد نامہ جدید، جو انجیل جسے بولتے ہیں، جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں بعض اقتباسات آج بھی مل جاتے ہیں، آج کی انجیل میں بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یسوع مسیح کو بھوک بھی لگتی تھی اور وہ کھانے بھی کھاتے تھے. یہ ایک تو میں حوالے آپ کو دے دیتا ہوں. متی کی انجیل ہے، متی کی، ان کے ایک مصاحف تھے متی، انہوں نے انجیل مرتب کی، اس کا باب 21 آیت نمبر 13 صفحہ 25، اس میں ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو یقین دلا رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یقین دلایا ہے کہ وہ مادی انسان ہے، روح نہیں اور مادہ سے مجرد نہیں ہے، تو پھر وہ کیوں کر خدا ہو سکتی ہیں. تو اس انجیل میں ہے، متی کی انجیل باب 21 آیت نمبر 13 میں، اس میں ہے جب صبح کو پھر وہ شہر جا رہا تھا، یعنی صبح کے وقت وہ شہر جا رہے تھے تو اسے بھوک لگی. صبح کے وقت
جب وہ شہر جا رہے تھے تو اسے بھوک لگی. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں متی کی انجیل میں یہ آیت ذکر ہے. تو جس بندے کو بھوک لگتی ہے وہ مخلوق ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، خالق نہیں ہوتا. اور پھر اسی طرح لوکا کی انجیل باب 24 آیت نمبر 36 سے لے کر 43 تک، 36 سے لے کر 43 تک، 36 سے لے کر 43 تک، اس میں ہے کہ وہ یہ باتیں کر رہے تھے آپس میں لوگ باتیں کر رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو، مگر انہوں نے گھبرا کر اور خوف کھا کر یہ سمجھا کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں. اس نے ان سے کہا تم کیوں گھبراتے ہو اور کس واسطے تمہارے دل میں شک پیدا ہوتے ہیں؟ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں، یعنی میرے ہاتھ اور پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں، مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی، روح کا نہ گوشت ہوتا ہے اور نہ ہڈی ہوتی ہے جیسا مجھ میں دیکھتے ہو. اور یہ کہ اس نے انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے. جب خوشی کے مارے ان کو یقین نہ آیا اور تعجب کرتے تھے تو اس نے ان سے کہا یہاں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ یعنی حضرت مسیح علیہ السلام نے ان سے پوچھا. وہ سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. یہ چونکہ یہ اناجیل، جتنی بھی اناجیل بنی ہے، انجیلیں بنی ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے 300-400 سال بعد وجود میں آئی ہے. تو اس میں انہوں نے گڑبڑ کر دی، تحریف کر دی، اور اس میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو روح القدس، روح لکھ دیا، اور ان کو یہ سمجھ لیا کہ وہ ہمارے لیے وہ سولی پر چڑھے ہیں. اس طرح انہوں نے یہ عقیدے گاڑ لیے. تو اسی کا ذکر اس انجیل میں ہو رہا ہے. انہوں نے کہا میں تمہاری طرح ہی ہوں، دیکھو میرے عذاب بھی ہے، میرے ہاتھ پاؤں بھی ہیں. پھر انہیں بھوک لگی تو انہوں نے پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ یہاں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے اسے بھونی ہوئی مچھلی کا قطلہ دیا، یعنی بھونی ہوئی مچھلی کا ایک ٹکڑا پیش کیا. تو اس نے لے کر ان کے روبرو کھایا، ان کے سامنے وہ مچھلی کا ٹکڑا لے کر انہوں نے کھایا. یہ لوکا کی انجیل میں جو میں نے آپ کو حوالہ دیا باب 24 آیت نمبر 36 سے لے کر 43 تک، 36 سے لے کر 43 تک، اس میں آج بھی یہ آیات موجود ہے. تو جو بندہ کھاتا ہے، جس بندے کو بھوک لگتی ہے، جس بندے کے ہاتھ پیر ہوتے ہیں، اعضاء ہوتے ہیں، جس کی ماں ہوتی ہے، اور جو بشری لباس میں ہے، وہ خدا نہیں ہوتا، وہ اللہ نہیں ہوتا. یہ اللہ کی صفات نہیں ہے، یہ الوہیت کی صفات نہیں ہے. تو اللہ تعالی نے شرعی لحاظ سے، عقلی لحاظ سے اس میں عیسائیوں کے عقیدہ باطلہ، عقیدہ نظریہ کا جو باطل نظریہ تھا اس کا رد کر دیا، اس کا رد کر دیا. پھر آگے اللہ تعالی نے فرمایا انظر کیف نبین لهم الآیات، اے حبیب آپ دیکھیں کہ ہم ان کے لیے کس طرح واضح آیات بیان کرتے ہیں. یعنی نہ عقلی دلائل بھی ہیں قرآن میں، شرعی دلائل بھی ہیں، انسان کی سمجھ بوجھ، عقل و شعور کے مطابق دلائل ہیں. جیسے انسان قرآن سے فہم حاصل کرنا چاہے قرآن اسے ہدایت دیتا ہے. تو فرمایا دیکھیں کہ ہم کتنی وضاحت سے آیات بیان کرتے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون، اور فرمایا دیکھیے کہ اس کے باوجود یہ کیسے حق سے بہ کے جا رہے ہیں. یعنی اتنی واضح آیات، نشانیاں دیکھنے کے باوجود یہ حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف جا رہے ہیں. تو اس میں اللہ کی طرف سے معاذ اللہ پر کوئی بلیم نہیں لگا سکتے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا سکتے ہیں. جو کچھ یہ مبتلا ہے یہ اپنے بزام ہیش، اپنے بزام زوم باطل میں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے زوم باطل میں کر رہے ہیں، باطل گمان کے اور باطل عقائد و نظریات کے مطابق کر رہے ہیں. اس کے بعد ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 76، اس میں فرمایا کل آپ فرما دیں، کیا، حمزہ زبر یہ عربی گرامر میں استفہام کے لیے آتا ہے. اس کا مطلب کیا،
क्या ताबुदूना तुम इबादत करते हो, मिन से दूनी इलावा अल्लाह के। कुल अताबुदूना मिन दूनिल्लाह, आप फरमा दें क्या तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो, मा उसकी, ला नहीं, यमलिकु मालिक, लकुम लिए तुम्हारे दर्रन किसी नुकसान का, वला और ना नफअन किसी नफे का। फरमाया ए हबीब आप इनसे फरमा दें कि क्या तुम उसकी इबादत करते हो जो तुम्हारे नुकसान का मालिक है और ना तुम्हारे नफे का मालिक है। वल्लाहु, और अल्लाह, हुआ वही अस्समीउ, खूब सुनने वाला, अल अलीम, खूब जानने वाला है। और अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने उन्हें मजीद एक दलील दी है, उन्हें एक मजीद दलील दी है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, उन्हें एक मजीद दलील दिया। फरमाया क्या तुम उसकी इबादत करते हो जो ना तुम्हारे नफे का मालिक है और ना तुम्हारे नुकसान का मालिक है, जो तुम्हारे नफा नुकसान का मालिक नहीं है। ये बात याद रखिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जितने भी मोजिज़ात मिले, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने इस सूरतुल माइदा में भी आगे आएगा, उनके मोजिज़ात का, और सूरह आल इमरान में भी है कि वो मट्टी से परिंदे की सूरत बनाते, शक्ल बनाते और उसमें फूंक मारते तो वो परिंदा भरकर उड़ने लग जाता। इसी तरह मादरजाद अंधे को वो शिफा दे देते, कोई मरीज को शिफा दे देते, मुर्दों को जिंदा कर देते। ये उनके मोजिज़ात थे। अब बतलाइए क्या मादरजाद अंडे को शिफा देना ये नफा है या नहीं? मादरजाद अंडे को शिफा देना नफा है या नहीं? नफा है। इसी तरह कोड़ी के मरीज को शिफा देना नफा है या नहीं? नफा है। इस तरह मुर्दे को जिंदा करना, किसी के कहने पर वो एक बूढ़ी माई ने कहा कि ये मेरा बेटा है, 3-4 हवाल मिलते हैं, उसने कहा ये मेरा बेटा है, मेरा सहारा है, तुम इसको जिंदा कर दो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिंदा कर दिया। उस तरह 2-3 और वाक़यात भी तफासीर में मिलते हैं, उन्होंने जिंदा कर दिया। तो ये नफा है या नहीं? मखलूक के लिए नफा है। और अगर उनकी तालीमात ना मानी जाए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल ना किया जाए, तो उनके लिए नुकसान था या नहीं? नुकसान था। हमारे दौर में भी देखिए जो अतिब्बा हैं, डॉक्टर्स हैं, फिजिशियन हैं, जिनके पास हम दवा लेने जाते हैं, उनकी दवा से हमें शिफा मिल जाती है। नफा है या नहीं? नफा है। हकीमों के पास चले जाएं, डॉक्टर्स के पास, फिजिशियन के पास चले जाएं तो नफा मिलता है। लेकिन फर्क क्या है? अल्लाह की उलूहियत और महलूक की इन सिफात में, खूबियों में फर्क क्या है? फर्क समझने की जरूरत है। इनमें फर्क ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और बाकी अंबिया किराम भी, जिनसे महलूक को शिफा याबी मिलती, नफा मिलता, वो दरअसल वो खुद मालिक के तौर पर नहीं, उनकी मिल्कियत के तौर पर नहीं, बल्कि जो अल्लाह ताला ने उन्हें इज़्न दिया होता, उन्हें इख्तियार दिया होता और उनके हाथ में शिफा रखी होती, उन्हें यह ताकत तौफीक दी होती। और आज भी जितने भी अतिब्बा हैं, डॉक्टर्स हैं, या जितने भी मसाइल हल करने वाले इंसानी शोबाजात हैं, जो भी महलूक के मसाइल हल करते हैं, महलूक के लिए नफामंद साबित होते हैं, महलूक से दर्द को दूर करते हैं, तो वो दरअसल किस लिहाज से? अल्लाह के इज़्न से। किस लिहाज से? अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के इख्तियार से। तो यही अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम उस चीज की क्यों इबादत करते हो जो तुम्हारे नफा नुकसान का मालिक नहीं है। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर बेशक ये मौजूदात है, लेकिन वो मालिक नहीं थे, वो मालिक नहीं थे।
اور کوئی نبی بھی مالک نہیں، بلکہ کل محلوقات میں جتنی بھی محلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی، کوئی بھی محلوق بذات خود اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے کسی کو بھی نفع پہنچانے اور نقصان دینے کا مالک نہیں ہے۔ حتیٰ کہ سانپ جو نقصان پہنچاتا ہے، جو زہر سے نقصان پہنچتا ہے، وہ بھی اس میں یہ قوت ملکیت کی نہیں ہے۔ اس میں یہ نقصان پہنچانے کی طاقت کس نے رکھی؟ اس میں یہ ضرر پہنچانے کی طاقت کس نے رکھی؟ یہ اللہ نے رکھی، اللہ نے رکھی۔ تو یہ فرق ہے مالک ہونے میں اور اختیار اور اذن دینے میں۔ تو فرمایا تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے؟ تو نفع نقصان کا جو مالک ہے اس رب کی عبادت کرو، وہ تمہاری عبادت کا مستحق ہے۔ انہیں بے شک نفع کا اذن دیا گیا ہے، لیکن یہ مالک نہیں ہے، لیکن یہ مالک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی نے اس لحاظ سے بھی ان کے عقیدہ باطلہ کا رد کیا، اور اس حوالے سے بھی جب ہم انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس بارے میں بھی بعض روایات اور بعض آیات ملتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح گزشتہ انبیاء کرام قرآن میں ان کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا، گریہ وزاری کا ذکر ہے قرآن میں کئی مقامات پر، اور حدیث مبارکہ میں بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں، اسی طرح انجیل میں بھی ذکر ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا باب نمبر 9 آیت نمبر 28 اور 29 اس میں ہے کہ پھر ان باتوں کے 8 روز بعد، یعنی کچھ باتیں ہوں اس کا پس منظر ہے، ان کے 8 دنوں کے بعد وہ پترس اور یوحنا اور یعقوب کو ہمراہ لے کر پہاڑ پر دعا کرنے گیا۔ پترس، یوحنا اور یعقوب کو اپنے ساتھ لے کر پہاڑ پر دعا کرنے گیا۔ جب وہ دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ اس کے چہرہ کی صورت بدل گئی اور اس کی پوشاک سفید براق ہو گئی۔ یعنی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ ہے اس میں۔ اسی طرح لوکا کی انجیل اس کا باب 6 آیت نمبر 12 اس میں ذکر ہے، اور ان دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے گیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے گئے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے میں انہوں نے ساری رات گزار دی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے میں ساری رات گزار دی۔ یہ لوکا کی انجیل باب 6 آیت نمبر 12 میں اس کا ذکر ہے۔ اسی طرح ایک اور لوکا کی انجیل باب 11 آیت نمبر 1 تا 4 میں ہے، تو اس نے ان سے کہا، یعنی اپنے شاگردوں سے کہا، جب تم دعا کرو تو کہو اے باپ تیرا نام پاک مانا جائے، اے باپ تیرا نام پاک مانا جائے۔ یہ باپ کا لفظ میں نے بولا آپ کو تحریفات ہیں، لیکن ان تحریفات کے باوجود بھی ہمیں حق مل جاتا ہے۔ تو کہو اے باپ تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، ہماری روز کی روٹی ہمیں ہر روز دیا کر، ہماری روز کی روٹی ہمیں ہر روز دیا کر، اور ہمارے گناہ معاف کر دے، کیونکہ ہم بھی اپنے ہر قرض دار کو معاف کرتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں نہ ڈال۔ یہ لوکا کی انجیل باب 11 آیت 1 تا 4 میں یہ اس کا ذکر ہے، آیت صفحہ نمبر 65۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو کرسچین اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ الوہیت کے منصب پر بٹھا کر خدا کا بیٹا بنا کر ان کی عبادت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یا عقیدہ تسلیس کر کے، یہ سراسر عقلی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے، اور سراسر من گھڑت ہے، یہ من گھڑت ہے۔ اور خود جو انجیل کی عبارات ہیں، آیات ہیں، اس لحاظ سے بھی یہ باطل عقیدہ ہے، یہ باطل عقیدہ تحریفات ہیں۔ تو اصل حق یہی ہے جو انجیل کی جن آیات کی قرآن تصدیق کرتا ہے، مصدق ہے، قرآن جن کا مصدق ہے وہ حق ہے، اور قرآن جن کا مصدق نہیں ہے، قرآن جن کو جھٹلا دیتا ہے وہ باطل ہے۔
پھر آگے اسی آیت میں فرمایا واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اگر تم ان دلائل کو سن کر بھی اگر حق کی طرف نہیں آتے، حق کو نہیں تھامتے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری باتیں، تمہارا کردار، وہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ سنتا ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، خبردار ہے، آگاہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم آپس میں سازشیں کرتے ہو اور جو کچھ کہہ رہے ہو، جو کچھ عقیدہ رکھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ وہ بھی سنتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سب کچھ علم ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ آیت نمبر 77، اس میں فرمایا قل، اے حبیب فرما دے، یا اہل الکتاب، یا اے اہل الکتاب، اہل کتاب، قل یا اہل الکتاب، اے حبیب آپ فرما دیں، اے اہل کتاب، لا نا تغلو تم تجاوز کرو، فی میں دینکم دین کم اپنے، کاپش میم کم یہ جمع مذکر حاضر کے لیے آتا ہے، کاف زبر کا یہ واحد مذکر حاضر، کاپش کو میم زبر علی ما کما یہ تثنیہ دو کے لیے آتا ہے، اور کم یہ جمع مذکر حاضر کے لیے، جمع مذکر حاضر کے لیے اس کے لیے بولا جاتا ہے کم۔ تو فرمایا لا تغلو تم نہ تجاوز کرو، فی دینکم اپنے دین میں، غیرہ علاوہ الحق کی حق کے، یعنی نہ حق اپنے دین میں تجاوز نہ کرو، ولا اور نہ تتبعوا تم پیروی کرو، اہواء خواہشات کی، قوم اس قوم کی، قد دلو قد بے شک دلو جو گمراہ ہو چکے ہیں، من قبل پہلے سے۔ فرمایا ولا تتبعوا اہواء قوم، اور تم اس قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے گمراہ ہو چکے ہیں، وَأَدَلُّوا اور ادلو انہوں نے گمراہ کیا، کثیراً بہت سے لوگوں کو، وَدَلُّوا اور وہ گمراہ ہوئے، ان سے سواء سیدھے السبیل راستے سے، وَدَلُّوا عن سواء السبیل اور وہ سیدھی راہ سے بھٹکتے رہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے اے حبیب آپ ان اہل کتاب سے فرما دے، اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ دونوں ہے، تو فرمایا جنہیں بھی کتاب دی گئی ہے، تورات، زبور، انجیل، جو اس کے حاملین ہیں، ان سب سے آپ فرما دے لا تغلو فی دینکم کہ تم اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو، تم اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو، غیر الحق کی نہ حق۔ اب یہ دیکھیے یہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اپنے دین میں ناحق تجاوز نہ کرو، اس کا مطلب ہے کہ دین میں کچھ قدریں ایسی بھی ہیں کہ جن میں بندہ حد سے نکل بھی جاتا ہے، لیکن وہ ناحق نہ ہو، وہ حق کے اندر ہی ہو، ناحق نہ ہو۔ اگر دین میں حد سے بندہ تجاوز بھی کر جائے تو وہ حد کے اندر ہی ہو، ناحق نہ ہو، حق کے اندر ہی ہو۔ یہ میں مزید وضاحت کرتا ہوں۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ اور تم ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے گمراہ ہو چکے ہیں، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ ابھی آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے دو چیزوں کا خصوصی ذکر کیا ہے، اور پھر دوسرا عمل ہے، دوسری جو ہدایت ہے اس میں مزید وضاحت کی ہے۔ پہلی بات اس میں یہ ارشاد فرمائی کہ تم ناحق اپنے دین میں تجاوز نہ کرو، یعنی دین میں ناحق غلو نہ کرو، دین میں ناحق غلو نہ کرو۔ اہل کتاب نے دین میں دو طرح کے غلو کیے، دو طرح کے ان کے اندر غلو ہوئے۔ ایک انہوں نے غلو کیا غلو افراط، غلو افراط یعنی افراط کی حد تک غلو کرنا،
یہ انہوں نے غلوف کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یہ انہوں نے غلوف کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، غلوف افراد۔ وہ کیسے انہوں نے غلوف کیا؟ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی انبیاء کو، اللہ کے رسولوں کو ان کی شان میں غلوف کرتے ہوئے، افراد کرتے ہوئے انہوں نے انبیاء اور رسولوں کو خدا کے منصب پر بٹھا دیا، الوہیت کا منصب پر بٹھا دیا۔ جس طرح ہم یہ پچھلی آیات میں پڑھ رہے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ کہنے لگے، ان میں سے کہنے لگے کہ جو اللہ ہے وہ مسیح ابن مریم ہی ہے، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو ہم سورۃ المائدہ آیت نمبر 72 میں پڑھ رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 73 میں کہنے لگے ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ معاذ اللہ جو اللہ ہے وہ تین معبودوں میں سے تیسرا ہے۔ تو یہ غلوف ہے، غلوف افراد، غلوف افراد، کہ انہوں نے انبیاء کرام کی ذاتوں کو، رسولوں کو، اور اسی طرح قرآن میں اور مقامات پر بھی ہیں۔ قالت الیہود عزیر بن اللہ، یہود کہنے لگے کہ عزیر، حضرت عزیر علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی کہنے لگے، نصارہ کہنے لگے جو مسیح ہے وہ ابن اللہ ہے۔ اسی طرح یہودیوں نے بعض اور مقام پر کہا نحن ابناء اللہ واحباؤ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور ہم اس کے محبوب ہیں۔ تو یہ غلوف ہے، غلوف افراد، کہ اپنے آپ کو خدا کے بیٹے بنا لینا یا خدا کے منصب پر لے جانا، اللہ کی ذات کے مقابل، اللہ کی ذات کے برابر، اللہ کی صفات میں، اللہ کے افعال میں برابر لے جانا، یہ غلوف افراد ہے۔ ایک یہ غلوف ہے، یہ انہوں نے کیا۔ اور دوسرا غلوف انہوں نے غلوف تفریط میں کیا۔ افراد کا مطلب ہے حد سے بڑھ جانا، وہ انہوں نے خدائی منصب میں، الوہیت کے منصب میں کیا۔ اور تفریط کا مطلب ہے مقام سے گھٹا دینا، مقام سے گھٹا دینا، درجہ کم کر دینا، گھٹا دینا، کمی کر دینا۔ یہ غلوف انہوں نے کیا انبیاء کرام کے بارے میں، اس کے مرتکب ہوئے انبیاء کرام کے بارے میں۔ یہ بھی ہم قرآن میں کئی مقامات پر پڑھے ہیں۔ سورۃ المائدہ میں بھی ہم بار بار یہ پڑھتے آئے ہیں کہ جو انبیاء کرام کا منصب تھا، انبیاء کرام کا رسالت کا منصب تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمۃ اللہ، روح اللہ کا منصب، اتنا عظیم منصب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلیم اللہ کا منصب کہ اللہ نے ان سے کلام کیا، اتنا عظیم منصب، تو انہوں نے اس منصب کی قدر نہیں کی۔ انبیاء کرام رسولوں کا ادب نہیں کیا، تعظیم نہیں کی، ان کی اطاعت نہیں کی، ان کی تعلیمات پر نہیں چلے، معاذ اللہ استغفر اللہ، انہوں نے اتنی تفریط کی، اتنی ان کی بے ادبی اور گستاخی کی کہ معاذ اللہ ان کی تکذیب کی اور انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ یہ بھی ہم ان کی تفریط میں، یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 70 میں ابھی ہم نے پڑھا ہے کل، فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، کہ ایک گروہ کو انہوں نے تکذیب کی اور ایک گروہ کو قتل کرنے لگے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ آیت نمبر 42 میں بھی ہم پڑھے ہیں، آیت نمبر، پچھلی آیات میں بھی ہم پڑھے ہیں، جب وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جاؤ، تم جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم کیوں جائیں؟ یعنی اتنی گستاخی بے ادبی کی۔ آیت نمبر 24 سورۃ المائدہ آیت نمبر 24، اس میں کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ تم اور تمہارا رب جاؤ، یعنی اتنی بے ادبی اور گستاخی انبیاء کرام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، کہ تم اور تمہارا رب جاؤ، تم جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ تو یہ دونوں طرح کے غلوف میں کسی بھی قوم کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اس میں حق کیا ہے؟ اعتدال یہ ہے کہ جو ذات باری تعالیٰ کا، ذات الوہیت کا منصب ہے، شان باری تعالیٰ ہے، شان جل جلالہ ہے، اللہ کی ذات صفات، اللہ کے افعال کے مطابق اللہ کی بندگی اختیار کی جائے، اللہ کی بندگی اختیار کی جائے، اس کی عبادت بجا لائی جائے۔
اور جو انبیاء کرام اور رسول اعظام کا منصب ہے اس کے مطابق ان کا ادب، تعظیم، محبت اور اطاعت کی جائے۔ ان دونوں میں افراط اور تفریط کے درمیان اعتدال ہے، اس میں اعتدال ہے۔ اس لیے ہماری امت کو فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، پھر ایک آیت میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، امت وسط بنایا، درمیانی امت، کہ تمہارے اندر افراط اور تفریط نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر بھی اس میں غور و خوض کی ضرورت ہے۔ بعض مسلمانوں کے اندر ایسے فرقے پیدا ہو گئے ہیں جو معاذ اللہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات، شان اور خدائی صفات کا لحاظ نہیں کرتے، اور بعض ایسے فرقے بھی پیدا ہو گئے ہیں جو انبیاء کرام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، مناقب، فضائل اس کا احترام نہیں کرتے۔ تو یہ دونوں انتہائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اہل کتاب کا اس لیے ذکر کیا بار بار کہ اگر مسلمانوں کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی نقص ہے، تو ہر کوئی اس کمی کجی کو دور کر لے اور ہدایت کا راستہ تھام لے۔ تو پھر آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، فرمایا کہ تم ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے سے گمراہ ہو چکے ہیں، جو پہلے سے گمراہ ہو چکے ہیں، یعنی جنہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، دین میں افراط و تفریط کے پہلو نکال دیے ہیں، ضلالت گمراہی کے پہلو نکال لیے ہیں۔ فرمایا ان کی راہوں پر نہ چلو جو پہلے سے گمراہ ہو چکے ہیں۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے اپنے اسی افراط و تفریط میں، غلو افراط اور غلو تفریط۔ فرمایا اس میں انہوں نے بہت سے لوگوں کو اور بھی اپنا ہمراہی بنا دیا ہے اور بہت سے لوگوں کو اور بھی گمراہ کر دیا ہے۔ تو فرمایا ان کے پیچھے نہ چلو۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ لوگ سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ تو جو بندہ بھی کسی بھی لحاظ سے غلو کرے گا، دین میں افراط اور تفریط کسی بھی لحاظ سے کرے گا، وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا۔ خیر اسی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حقوق بھی ادا کیے جائیں اور اللہ کے رسولوں کے حقوق بھی ادا کیے جائیں۔ اس میں صراط مستقیم ہے، اس میں ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کماکو فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔